دفن کرنے کے طریقے کی ابتدا۔ حابیل خدا تعالیٰ کا مقبول بندہ تھا اور قابیل بارگاہ الہی سے روندا گیا تھا، اس لیے ضرورت تھی کہ حابیل کے پاک جسم کی توہین نہ ہو اور نسل آدم کی کرامت و بزرگی قائم رکھنے کے لیے مردوں کو اس لیے ضرورت تھی کہ حابیل کے پاک جسم کی توہین نہ ہو اور نسل آدم کی کرامت و بزرگی قائم رکھنے کے لیے مردوں کو دفنانے کی سنت قائم ہو جائے۔ چونکہ اس سے پہلے کوئی انسان مرا نہ تھا، اس لیے قتل کے بعد قابیل کی سمجھ میں نہ آیا کہ وہ لاش کو کیا کرے، کیونکہ روئے زمین پر یہ پہلا انسانی مردہ تھا۔ لاش کو کھلے میدان میں پڑا دیکھ کر درندوں نے کھانا چاہا تو قابیل نے مجبوراً اس لاش کو کندھے پر اٹھایا اور مارے مارے پھرتا رہا اور حیران و سرگرداں تھا کہ لاش کو کہاں پھینکے۔ آخر حق تعالیٰ نے ایک کوا بھیجا جو اپنی چونچ میں ایک مردہ کوے کو اٹھا کر لایا، پھر اس نے اپنی چونچ اور پنجوں سے زمین کرید کر ایک گڑھا بنایا، اس میں اس مردے کوے کو ڈال دیا اور اوپر سے مٹی ڈال کر زمین کے برابر کر دیا۔ قابیل یہ تمام منظر دیکھا، اس وقت اسے افسوس ہوا کہ اس میں اس کوے کے برابر بھی سمجھ نہیں ہے جو بھائی کی لاش کو زمین میں دبا دیتا۔ کوے نے اس کو یہ تدبیر بتلائی کہ وہ اس طرح اپنے بھائی کی لاش چھپائے کہ دوسروں کی نظر نہ پڑے اور اس کا جرم افشا نہ ہو۔ کوے کے سیانے پن کو دیکھ کر قابیل نے اپنا سر پیٹ لیا کہ ہائے میری کمبختی، میں کوے سے بھی گیا گزرا ثابت ہوا، مجھے اتنی تدبیر بھی نہیں سوجھی کہ میں اس طرح اپنے بھائی کی لاش کو ڈھانپ دیتا۔ چنانچہ اپنی اس بے وقوفی پر اس کو بڑی ندامت ہوئی اور یہ تقاضائے انصاف تھا کہ قابیل کی اس کمینہ حرکت پر اس کو دنیا میں بھی ذلیل کیا جائے اور اس کا قابل بنا دیا جائے کہ خود اس کو اپنی بے مائگی، عقل و دانش اور کمینگی کا احساس ہو جائے۔ اس لیے نہ تو اس کو الہام بخشا گیا اور نہ اس کمینہ حرکت کو چھپانے کے لیے عقل کی روشنی عطا کی گئی، بلکہ ایک ایسے حیوان کو اس کا رہنما بنایا گیا جو عیاری اور مکاری میں طاق اور دانائیت طبع میں ضرب المثل ہے۔ عیاری اور مکاری میں طاق اور دانائیت طبع میں ضرب المثل ہے۔ جو لوگ خدا کے حکم اور اپنی ضمیر کی آزادی کی پرواہ نہیں کرتے، وہ کوے سے الہام حاصل کرتے ہیں اور جرم کرنے کے بعد اعتراف اور ندامت کی بجائے اس کو چھپانے کی تدبیریں کرتے ہیں۔ سنت اللہ یہی ہے کہ جب کوئی شخص اللہ کی آیات، اس کے احکام اور اس کی تنبیہات سے اپنے کان اور اپنی آنکھیں بند کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر ایک شیطان مسلط کر دیتا ہے جو اس کا ساتھی بن کر اس کو اس کی خواہشات کی وادیوں میں ٹھوکریں کھلاتا رہتا ہے۔ اس چیز کو قرآن حکیم میں اس طرح بیان کیا گیا ہے، وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ۔ جو خدا رحمان کے ذکر سے غافل ہو جاتا ہے، ہم اس کے لیے ایک شیطان مقرر کر دیتے ہیں جو اس کا شب و روز کا ساتھی بن جاتا ہے۔ اگرچہ حابیل نے قابیل کو بڑی مؤثر اور دل نشین نصیحتیں بھی کی، لیکن اس کا دل ذرا بھی نہ پسیجا۔ جب وہ اپنی سنگ دلی کا مظاہرہ کر چکا اور خدا کے غضب و عذاب میں گھر گیا تو اس کا گناہ
تو اس گناہ کے ارتکاب کی وجہ سے قابیل کا بدن جو اپنے حسن و جمال میں اپنی مثال آپ رکھتا تھا کالا پڑ گیا۔ اس ناحق خون ریزی کی وجہ سے کائنات کی ہر چیز متاثر ہوئی، درخت خاردار ہو گئے، کھانے سڑنے لگے، پھلوں میں ترشی پیدا ہو گئی، پانی شور ہو گیا اور زمین غبار آلود ہو گئی۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جب اس واقعے کا علم ہوا تو وہ 100 سال تک نہ ہنسے۔ یہ ہے حسن پرستوں کے انجام کا منظر۔